السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور مما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel, Bisha. Today we are going to tell you a story from ہمارا آقا. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب ہمارا آقا شروع کی ہوئی ہے، اور آج ہم اس میں سے جو ٹائٹل پڑھیں گے وہ ہے دادا کا انتقال. ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوست سننے والوں نے پچھلی ساری ویڈیوز سن لی ہوں گی. شاہنواز، آپ کو اچھی لگ رہی ہیں یہ اسٹوریز؟ پارٹ 10, پارٹ 9, پارٹ 11. اچھا، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، عبد المطلب کے اگرچہ 11-12 لڑکے تھے، 11-12 کہتے ہیں 11 اور 12، مگر ان کو سب سے زیادہ محبت اپنے معصوم اور یتیم پوتے سے تھی. پوتا کیا ہوتا ہے شاہنواز؟ بیبی. گرینڈ چائلڈ. اور اس کو اپنے ساتھ کھلاتے اور اپنے ساتھ سلاتے اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے. یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیبی تھے نا، جب چھوٹے بچے تھے، تو ان کو اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے تھے. چونکہ قریش کے سردار اور نہایت باوقار بزرگ تھے، اس لیے کعبہ کے اندر قالین بچھا کر بیٹھتے تھے، اور کسی کی مجال نہ تھی کہ قالین پر ان کے ساتھ بیٹھ سکے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کارپیٹ ہوتا تھا نا اسپیشل ان کے لیے، تو وہ اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، اور اتنی زیادہ ان کی رسپیکٹ تھی اور روب تھا کہ کوئی ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا. مگر ان کے یتیم پوتا قالین پر بلا تکلف دادا کے پاس جا بیٹھتا. ایک آدھ مرتبہ کسی نے ٹوکا تو عبد المطلب نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو میرے پاس ہی بیٹھے گا. یعنی کہ ان کو اپنے بیٹے سے، اپنے گرینڈ چائلڈ سے اتنا زیادہ پیار تھا، انہوں نے روکنے والے کو منع کر دیا. مگر افسوس، دادا کی الفت و شفقت کا زیادہ مزہ پوتے کو اٹھانا نصیب نہ ہوا. ابھی 2 برس بھی نہ گزرے تھے کہ ان کا پیغام اجل آ گیا، یعنی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. کون کی؟ دادا کی نا. جب سردار قریش نے دیکھا کہ اب مرنے لگا ہوں، تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ میرے بعد اس معصوم بچے کا کیا بنے گا. اب دیکھو اس بچے کی یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو ان کے فادر کی پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی نا ان کی پیدائش سے. پھر ان کی جب ابھی چھوٹے تھے تو ان کی ممی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر ان کے جو دادا تھے یعنی کہ گرینڈ فادر تھے، ان کی بھی ڈیتھ کا جب وقت قریب آ گیا اور وہ ہی واز آلموسٹ اباؤٹ ٹو ڈائی، تو انہوں نے سوچا کہ اس بیچارے کو کون سنبھالے گا. تو میں یوں کرتا ہوں کہ مجھے اللہ میاں نے اتنے زیادہ جو بیٹے دیے ہیں، ان میں سے کسی کی رسپانسبلٹی لگا دیتا ہوں کہ وہ اس بچے کا خیال کرے ہمیشہ. تو انہوں نے سوچا کہ ابھی اتنا 8 سال کا ہی تو ہے، اور یہ کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائے گا، اور کس طرح یہ اپنی بیچارگی کے عالم میں زندگی گزارے گا. اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو اس کا سرپرست اور نگران مقرر کر دیں. انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو طلب کیا، یعنی کہ بلایا، اور وہ سب آ کر بیمار باپ کے سامنے بیٹھ گئے. اب عبد المطلب اپنے پوتے سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، میرے پیارے بیٹے، میں نے جہاں تک میرے امکان میں تھا تمہاری اچھی طرح پرورش کی اور ہر طرح تمہارا خیال رکھا. میری بڑی خواہش ہے کہ تم دنیا میں نہایت مشہور انسان بنو اور تمام جہان تمہارے کارناموں کی تعریف کرے. جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی خیال سے تمہارا نام محمد رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو شاہنواز، وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ تم دنیا میں اپنا نام روشن کرو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ میں اپنی زندگی میں تمہارا عروج دیکھ لیتا، مگر افسوس یہ خوشی میری تقدیر میں نہ تھی. میں اب مرنے لگا ہوں اور اپنی اس آرزو کو اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا. اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک تم جوان ہوگے تب تک میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا. تمہارے سارے چچا اس وقت تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، میرے لیے تم جس کے پاس رہنا چاہو اس کے پاس چلے جاؤ. آئندہ کے لیے وہی تمہارا نگران اور سرپرست تھا. انہوں نے حضرت عبد المطلب نے پتہ ہے کیا کیا، اپنے جو سارے بیٹے تھے ان کو ان کے سامنے لے کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہیں ان میں سے کون سا زیادہ اپنا انکل پسند ہے، تم اس کے پاس رہ سکتے ہو اور وہی تمہاری لک آفٹر کریں گے. دادا کی یہ تقریر سن کر پوتے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر چارہ کار کیا تھا. رکت بھرے دل کے ساتھ تمام چچاؤں کی طرف دیکھا اور پھر ابو طالب کے پاس جا کھڑے ہوئے. ان کے جو ایک انکل تھے نا جن کا نام ابو طالب تھا، وہ ان کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. ابو طالب نے بڑی محبت کے ساتھ بھتیجے کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا. عبد المطلب نے یہ دیکھا تو فرمانے لگے، ابو طالب، میں اپنی یہ زندہ نشانی تمہارے سپرد کرتا ہوں. اس کو اپنے مرحوم بھائی کی یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھنا اور اس کی دلجوئی میں کسی طرح کی کمی نہ کرنا. باپ کو اس نے نہیں دیکھا، ماں کی محبت کا مزہ اس نے زیادہ دن نہیں اٹھایا. غرض دنیا کی کوئی راحت اس نے نہیں پائی، اور پہم صدمات سے اس کا دل شیشے سے بھی زیادہ نازک ہو گیا ہے. دیکھنا کہیں اس شیشے کو ٹھیس نہ لگ جائے. تم میرے سامنے اقرار کرو کہ اپنے یتیم اور بے کس بھتیجے کی پوری طرح حفاظت کرو گے اور اس سے ہمیشہ نہایت محبت اور الفت سے پیش آؤ گے اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اس کا خیال رکھو گے.
اب وہ جو انکل تھے نا، گرینڈ جو فادر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، یعنی کہ ابو طالب سے کہا کہ تم اس بچے کی ذمہ داری تو لے رہے ہو، لیکن تمہیں مجھ سے پرومس کرنا پڑے گا کہ تم اس کو بہت زیادہ لک آفٹر کرو گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فادر تھے وہ تو ان کی پیدائش سے پہلے وفات ہو گئی تھی نا، اور ان کی ممی نے بھی زیادہ دن ان کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ اپنی نینی کے پاس رہتے تھے. اور پھر اسی طرح سے جب دادا کی وفات کا ٹائم آیا تو پھر دادا بھی جلدی چلے گئے. تو اتنے زیادہ غم اس بچے نے اتنی چھوٹی عمر میں دیکھے، تو انہوں نے پھر وعدہ لیا چچا سے کہ تم اپنے بھتیجے کا خیال کرو گے. سعادت مند بیٹے نے نہایت ہی صدق دلی کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حتی الامکان نگہداشت کا اقرار کیا. تو وہ جو انکل تھے انہوں نے پرومس کیا گرینڈ فادر سے کہ ہاں جی میں اس کا خیال کروں گا. آنے والے زمانے نے بتلایا کہ جو وعدہ حضرت ابو طالب نے اپنے والد سے کیا، اس سے بہت زیادہ کر کے دکھا دیا. ابو طالب، ہمارے سر تیری تعظیم و تکریم میں جھک جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بے نظیر پرورش کی کہ اس سے زیادہ خیال میں ہی نہیں آتی. اس موقع پر یہ لطیفہ بیان کرنے کے قابل ہے کہ جب عبد المطلب نے پوتے کی کفالت کے لیے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تو سب سے زیادہ ابو لہب کو اس بات کی خواہش تھی کہ یتیم بھتیجا میرے پاس رہے، کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. وہاں پہ ایک اور پرسن تھا جو کہ بعد میں بہت زیادہ بیڈ پرسن بن گیا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھ کو یہ بچہ دے دو، لیکن اس کو نہیں دیا گیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اس نے خوش ہو کر اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا جو بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری اس کے پاس لائی تھی. پرانے زمانے میں سرونٹس ہوتے تھے جو کہ ہر وقت ان کے گھروں میں رہتے تھے، ان کو کہتے تھے غلام یا پھر لونڈی. زمانے کی نیرنگیاں عجیب ہیں. اسی چچا کو جب بھتیجے نے اپنی نبوت کی خوشخبری سنائی تو محبت کرنے والا چچا بدترین دشمن ثابت ہوا. فاتبرو یا اولی الابصار، یعنی کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تھا آج کا واقعہ. شانواز، آپ کو پسند آیا ہے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں یہاں پر. دوستو آنے والی ویڈیوز میں ہم اس واقعے کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اچھا بتا دو. Lamuni. What did the Lamuni say? Like a Mooney. اوکے.